جس مہدی کا وعدہ کیا گیا ہے ان کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا۔ یہ شکیل بن حنیف ہے، اس کا جھوٹا ہونے کے لیے پہلے ہی سرے سے یہ باطل ہو گئی، یہ کافی ہے۔ وہ مدینۃ المنورہ میں پیدا ہوں گے اور یہ بہار میں دربھنگہ ضلع میں پیدا ہوا ہے۔ وہ اپنی مہدویت کو ظاہر نہیں کریں گے، لوگ ان کی علامتوں سے پہچان لیں گے اور وہ خود بھاگیں گے اپنی ذمہ داری سے، اور یہ پرچار کراتا پھر رہا ہے۔ ان کا چہرہ چمک رہا ہوگا، اس منحوس کا چہرہ دیکھ لیں تو شاید آپ کو للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ وقال تعالى في مقام آخر قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا إلى آخر الآية۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ دنیا دارالامتحان، امتحان کی جگہ بنایا ہے۔ یہ دنیا جزا اور سزا کی جگہ نہیں ہے۔ یوں سمجھیں کہ جس طرح سے امتحان میں اہل اور نااہل دونوں قسم کے طالب علم کو شرکت کرنے کا اور اسے اپنی کاپی پر کرنے کا موقع ملتا ہے، رزلٹ آ جانے کے بعد ناکام طالب علم اپنی ناکامی کا سرٹیفکیٹ دیکھ کر رسوائی محسوس کرتا ہے اور حقیقت میں اس کی رسوائی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں نیک و بد، مرد و عورت، عقل مند اور بے عقل اور کالے گورے ہر قسم کے انسان کو، اچھے اور برے ہر قسم کے انسانوں کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر آزادی دے رکھی ہے، اور فوری طور پر اس کے اچھائی یا برائی پر جزا اور سزا نہیں ملا کرتا۔ جس طرح سے امتحان کے رزلٹ آنے کے بعد کسی کے اچھائی اور برائی، کسی کے کامیابی اور ناکامی کا پتہ چلتا ہے، ایسے ہی موت کے بعد میدان محشر میں جب رب العالمین پوری انسانیت کو جمع کریں گے، وہاں پر ہر انسان کے اچھائی اور برائی پر اللہ پاک جزا اور سزا دیں گے۔ دنیا میں کسی کے برائی پر فوری طور پر سزا نہ ملنا اس کے حق پر ہونے کی دلیل کبھی نہیں ہو سکتی۔ مذہب اسلام دنیا کا ایک واحد ایسا مذہب ہے جس میں پوری انسانیت کے ہر مسائل کا حل موجود ہے، جو انسانیت کی ہر نازک موڑ پر رہنمائی پیش کرتی ہے، اس کے مشکل سے مشکل مسائل کا حل پیش کرتی ہے۔ اگر کسی مسئلے کا حل موجود نہیں ہے تو وہ مذہب اسلام نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو سکتا ہے لیکن اسلام نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب بھی اہل باطل نے سر ابھارا ہے، جب بھی باطل نے کروٹ بدلی ہے، جب بھی باطل نے اہل اسلام کو نیچا دکھانے کی بیجا کوششیں کی ہے، اسلام کی عالمگیریت پر باطل نے اپنا اثر غالب کرنے کی بیجا کوشش کی ہے، اہل اسلام اٹھے ہیں اور دلائل و براہین کی دنیا میں ان کا قلع قمع کیا ہے۔ جب بھی اسلام پر، اسلام کی عالمگیریت پر، اسلام کی عالمگیری پر باطل نے اثر ڈالنے کی بیجا کوشش کی ہے، اسلام نے اپنی نور سے اس کی ظلمت بجھایا ہے۔ بے شمار فتنے دنیا کے اندر وجود میں آئے، بے شمار فتنے دنیا میں آئے دن جنم لے رہے ہیں۔ انہی فتنوں میں سے
آج کا ایک فتنہ ہمارے اور آپ کے سامنے، ہمارے اور آپ کے علاقے میں بھی یہ اپنا پیر پھیلا چکا ہے، اور پوری طرح سے ہمارا اور آپ کا ضلع کشی نگر اور دیوریا بھی اس کے زد میں ہے۔ فتنہ شکیلیت اور فتنہ شکیلیت کے مبلغین گاؤں گاؤں بستی بستی گھوم رہے، اپنی مشن کا پرچار کر رہے ہیں اور لوگوں کو مرتد بنا رہے ہیں۔ اس وقت ہمیں اور آپ کو بیدار ہو جانا چاہیے، پوری قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ اہل علم کو سامنے آ کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ نبوت ہو یا مہدویت ہو، لوگ اس قسم کی دعوے کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بہت سے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اس قسم کے دعوے کیے۔ میں آپ کو بتاؤں میرے عزیز دوستو، قرب قیامت میں ایک شخص مدینۃ المنورہ کے اندر پیدا ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یواطی اسمہ اسمی، ان کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا، یعنی ان کا نام محمد ہوگا، اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی عبداللہ ہوگا۔ وہ محمد ابن عبداللہ ہوں گے، مدینۃ المنورہ میں پیدا ہوں گے۔ وہی مہدی موعود جس کا اس حدیث میں وعدہ کیا گیا ہے، وہ محمد ابن عبداللہ ہوں گے، مدینۃ المنورہ میں پیدا ہوں گے۔ اور ایسے وقت میں جب دنیا افراتفری کا شکار ہو چکی ہوگی، پوری دنیا میں انتشار کا ماحول ہوگا، اور محمد ابن عبداللہ مدینۃ المنورہ میں پیدا ہو چکے ہوں گے، اور اسی جگہ جوان بھی ہوں گے، ان کی پرورش ہوگی، 40 سال کی عمر تک پلیں گے بڑھیں گے، 40 سال کی عمر تک مدینۃ المنورہ میں رہیں گے۔ دنیا کے حالات بد سے بدتر ہو چکے ہوں گے، یہاں تک کہ اس وقت حج جو کسی نہ کسی امیر کے ماتحتی میں ادا ہوتا ہے، اس سال بغیر امیر کے ماتحتی میں ادا ہوگا، اس سال حج بغیر امیر کے ماتحتی میں ادا ہوگا، اور خطہ حجاز کا بادشاہ مارا جا چکا ہوگا، نئے امیر کا انتخاب نہیں ہوا ہوگا، یہاں تک کہ یہ شخص یعنی محمد ابن عبداللہ مہدی یہ محسوس کریں گے کہ کہیں لوگ میرے اوپر یہ ذمہ داری نہ ڈال دیں۔ غور سے سنیں، آگے جو دلائل آ رہے ہیں یہی اس کا پورا کاٹ ہوگا، اور اسی پر ہماری پوری بات مکمل ہوگی۔ توجہ کریں میرے عزیزوں، یہ خود محسوس کریں گے کہ لوگ کہیں یہ ذمہ داری مجھے نہ ڈال دیں، میرے سر یہ ذمہ داری نہ دے دیں۔ چنانچہ خاموشی کے ساتھ یہ مدینۃ المنورہ سے نکل کر مکہ تشریف لے آئیں گے۔ حج کے بعد یہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے۔ خانہ کعبہ کے طواف کے دوران کچھ نیک لوگ وہاں پر پہنچیں گے، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کو پہچان لیں گے، اور ان سے پوچھیں گے کہ آپ محمد ابن عبداللہ مدنی سادات میں سے ہیں؟ جھوٹ تو بول نہیں سکتے، اس وقت وہ فوراً جواب دیں گے نعم، ہاں۔ آواز آئے گی غیب سے، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، یہ آواز غیب سے آئے گی۔ لوگ اس وقت پریشان ہوں گے، علامتوں سے پہچان لیں گے، اور ان سے درخواست کریں گے، کہیں گے کہ اس وقت امت بدحالی کا شکار ہے، امت حیران و پریشان ہے، اس وقت مسلمانوں پر برا وقت آ چکا ہے، آپ چلیے اور امت کی قیادت کیجئے۔ یہ بار بار انکار کریں گے،
اور ادھر سے اصرار بڑھتا جائے گا، بالآخر مجبور ہو کر یہ مہدی موعود ان کے ساتھ ہو کر کے پھر مکے سے دوبارہ مدینے آئیں گے، اور مدینے آنے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر جا کر درود و سلام عرض کریں گے، پھر وہاں سے شام کے طرف رخ کریں گے۔ اس وقت شام میدان جنگ ہوگا، شام میدان جنگ کا ایک بڑا میدان ہو چکا ہوگا۔ دنیا پر نظر رکھنے والے لوگ یہ جانتے ہیں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کون سی کہانیاں، ہونا کیا ہے، سب کو معلوم ہے۔ شام کے طرف جب رخ کریں گے اس وقت دجال کا ایک گروہ آئے گا، دجال کا خروج ہوگا۔ پورے مسئلہ اسی پر ہے، خروج دجال، ظہور مہدی، نزول عیسیٰ، اسی عنوان پر پوری بات ہے کہ دجال کا جب خروج ہوگا اور اس وقت مہدی ان کا مقابلہ کریں گے، یہاں تک کہ آخری وقت میں مقابلہ کرتے کرتے آخری وقت میں جب یہ تشریف لے آئیں گے اپنی جگہ پر، با اختلاف روایت محدثین نے ذکر کیا ہے کہ فجر کے وقت میں تکبیر ہو چکی ہوگی یا تکبیر ہو رہی ہوگی، اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اتریں گے، دو فرشتے انہیں گنبد تک چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور جب تشریف لے آئیں گے انہیں اتار لیا جائے گا۔ امام مہدی جب دیکھیں گے تو درخواست کریں گے عیسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ تشریف لے آئیے، جس طرح سے ہم درخواست کرتے ہیں کسی بڑے سے کہ آپ آئیے نماز پڑھائیے، ایسے امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کریں گے کہ آپ تشریف لائیے اور نماز پڑھائیے، امامت کیجئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، یہ نماز آپ پڑھائیں۔ میں آپ کے معلومات کے لیے یہ بتا دوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت مل چکی ہے، اور وہ جب دنیا میں تشریف لے آئیں گے تو اپنی نبوت پر عمل پیرا کرانے کے لیے، اپنی نبوت پر عمل کرانے کے لیے نہیں آئیں گے، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر عمل کرنے کے لیے آئیں گے، آپ کی نبوت کا اتباع کریں گے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نزول کے حدیثیں کہاں ہیں، میں ان کی خدمت میں عرض کر دوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نزول کے متعلق جتنی حدیثیں میں موجود ہیں اتنی حدیثیں تواتر کے درجے تک پہنچی ہوئی ہے، اس لیے ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہر بات کا اصرار کرنا کہ قرآن میں دکھا دو، قرآن میں دکھا دو، ہر بات قرآن میں نہیں دکھلا سکتے میرے عزیزو۔ کلمے کے دو جز ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ جو اسلام میں داخل ہونے کے لیے انٹری گیٹ کی حیثیت رکھتی ہے، قرآن میں یہ بھی نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں، خیر بات کہیں کہ کہیں چلی جائے گی۔ میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ امام مہدی مصلی پر ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے، مسلمان اس وقت آئیں گے، مسلمانوں کی طاقت اندر سے اسباب و وسائل کے اعتبار سے کمزور ہو چکی ہوگی، حالات ناگفتہ بھی ہوں گے۔ مسلمان درخواست کریں گے عیسیٰ علیہ السلام سے کہ اس وقت حالات ناگفتہ بھی ہے، آپ چلیے قیادت کیجئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ لاؤ نیزہ مجھے دو اور دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولیں گے، سامنے دجال موجود ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ السلام کو وہ طاقت عطا کریں گے کہ جب وہ ایک بار سانس لیں گے وہ سانس وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نگاہ پہنچے گی، اور جس کو ان کی سانس چھو جائے گی وہ وہیں پہ ختم ہو جائے گا۔ کچھ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے سانس سے مر جائیں گے اور کچھ تلوار سے مر جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد اپنی عمر 32 یا 33 سال میں اٹھا لیے گئے، اپنی عمر کو پورا کریں گے اور قیادت کریں گے۔
اور امام مہدی بھی باقی ہوں گے، 8 یا 9 سال تک رہیں گے۔ میرے عزیز دوستو، تفصیلات بہت ہیں، اس وقت مختصر طور پر میں آپ سے عرض یہ کروں کہ وہ شخص جس نے یہ دعویٰ کیا، جس کا نام شکیل بن حنیف ہے، میں آپ سے عرض کروں، میں نے شروع میں یہ عرض کیا کہ جس مہدی کا وعدہ کیا گیا ہے ان کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا۔ یہ شکیل بن حنیف ہے، اس کا جھوٹا ہونے کے لیے پہلے ہی سرے سے یہ باطل ہو گئی، یہ کافی ہے۔ وہ مدینہ المنورہ میں پیدا ہوں گے اور یہ بہار میں دربھنگا میں پیدا ہوا ہے، دربھنگا ضلع میں پیدا ہوا ہے۔ وہ اپنی مہدویت کو ظاہر نہیں کریں گے، لوگ ان کی علامتوں سے پہچان لیں گے اور وہ خود بھاگیں گے اپنی ذمہ داری سے، اور یہ پرچار کراتا پھر رہا ہے۔ ان کا چہرہ چمک رہا ہوگا، اس منحوس کا چہرہ دیکھ لیں تو شاید آپ کو کھانا کھانے کی طبیعت نہ کرے، ایسا بدصورت اور ایسا بدنما معلوم ہوتا ہے۔ اور امام مہدی کی زندگی بالکل سادہ اور صاف شفاف ہوگی، کھلی کتاب کی طرح۔ اور یہ شخص جو مہدی ہونے کا دعویٰ کر بیٹھا ہے، 15-20 سال تک کالج میں پڑھا، اس کے ریکارڈ موجود ہیں علماء کے پاس، پورے ریکارڈ اور دستیاب ہو چکے ہیں۔ یہ 15 سے 20 سال تک کھڑا کھڑا پیشاب کرتا رہا، کھڑا کھڑا پیشاب کر کے یہ ناپاک گھومتا رہا، نماز اس کے زندگی میں نام کی بھی نہیں ہے، اور دعویٰ کرنے چلا ہے مہدی کا۔ میرے عزیز دوستو، میں شکیلیوں کی خدمت میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں اور ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرا یہ کلپ پہنچے اگر آپ کے پاس تو خدا را غور کرنا میرے بھائیوں، تمہیں دھوکہ ہوا ہے، غور کرنا اور اپنے ایمان کو اپنے ہاتھوں برباد مت کرو۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اسلام کا، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کلمہ اور قرآن کا۔ قرآن پر اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے تقاضے کو پورا کیجئے، اپنے ایمان کی حفاظت کریے، اور لگے ہاتھوں میں اپنے شہر کے اور اپنے ضلع کے تبلیغی جماعت کے ذمہ داروں کی خدمت میں بھی یہ عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ خدا را آپ اپنے جماعت کے ذمہ دار ایسے شخص کو نہ بنائیں جس کا ربط اور ضبط علماء سے مضبوط نہ ہو۔ بعض دفعہ ذمہ دار ایسوں کو بنا دیا جاتا ہے جن کا علماء سے ربط اور ضبط نہیں ہوتا، اور یہ شکیلیوں کے زد میں آ کر ایسے بہت سے حالات اور واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ یہ ان شکیلیوں کے بہکاوے میں آ کر علماء سے ربط اور ضبط ہے نہیں، اپنے ایمان کو بیچ ڈالتے ہیں یا اپنے ایمان کو خراب کر لیتے ہیں۔ اس لیے اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ ایسے جھوٹے کذاب کے لیے میدان میں آئیے، اور میدان میں آ کر اس کا مقابلہ کر کے اپنی ذمہ داری کو پورا کریں۔ اور میں نوجوانوں آپ سے معلومات کے لیے ایک بات اور عرض کر دوں کہ اس شخص نے 2003 میں یہ دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں۔ امام مہدی دنیا میں آنے کے بعد کتنے سال تک رہیں گے؟ 8 یا 9 سال۔ اور اس نے 2003 میں دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں، اور یہ 2024 چل رہا ہے۔ ذرا غور کر لیں کہ کتنا سال ہو گیا۔ اسی طریقے سے اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں عیسیٰ ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام با اختلاف روایات 40 یا 45 سال تک دنیا میں رہیں گے، اور اس خبیث ملعون کی عمر ابھی 50 پار کر چکا ہے۔ اس سے کہو کہ تمہاری موت خبیث تمہیں جھٹلا رہی ہے، ارے مردود تمہاری موت تم کو جھٹلا رہی ہے۔ اب تو نہ عیسیٰ بچتا ہے نہ مہدی بچتا ہے، جلدی مر اور جلدی ختم ہو جا۔ نہ تو عیسیٰ بچتا ہے نہ مہدی بچتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام 40-45 سال تک رہیں گے، اور تیری عمر ابھی 50 پار کر چکی ہے۔ دیکھو تو ہر جگہ سے تم جھوٹے ہی ثابت ہوگے۔ اس لیے شکیلیوں سے یہ درخواست ہے کہ تم خدا را تائب ہو جاؤ، اور وقت سے پہلے توبہ کر لو، ورنہ خلاف پیمبر قدم جو بھی اٹھائے گا، خلاف پیمبر
قدم جو بھی اٹھائے گا کبھی رستہ نہ پائے گا، کبھی منزل نہ پائے گا۔ خیر میرے عزیز دوستو، میں انہی ناتمام باتوں پر اپنی اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے جیسے کم علم شخص کے خدمت میں یہ عرض کرنا اس موضوع کے مناسبت سے یہ کسی امتحان سے کم نہیں ہے، لیکن تحفظ ختم نبوت کا تحفظ یہ بڑا کام ہے۔ چند منتشر طور پر میں نے باتیں عرض کی ہیں، انشاءاللہ یہ ابتدا ہوگا، انتہا نہیں ہوگا، اور کام کی ترتیب بنائی جائے گی، اور انشاءاللہ اس پر مستقل طور پر کبھی پھر موقع رہا تو تفصیل کے ساتھ ان تمام دلائل کو جس کو علماء امت نے جمع کر دیا ہے آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ اس وقت دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بالکل الگ الگ ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔